اولیاء اللہ ابوالکلام آزاد۔ قرآن حکیم کے تدبر و مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمت، تعلق علوی و رشتہ سفلی اور اعمال صالح و کاروبار مفسدہ و صلیہ کے اختلاف کے اعتبار سے دو بالکل متضاد اور باہم دیگر مخالف گروہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں، اور جب کبھی حق و باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے تو انہی دو جماعتوں کی قطاریں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور جا بجا ان کے آثار و علائم اور خواص و اعمال کی تشریح کی ہے۔ مثلاً 32 سے زیادہ مقامات میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کے لیے مستعد کر لیا ہے، اور جو اپنی تمام قوتوں اور تمام جذبوں سے اللہ اور اس کی صداقت کو چاہنے والی اور پیار کرنے والی ہے، اور اس لیے اللہ نے بھی اسے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا ہے۔ اس جماعت کو اولیاء اللہ کے لقب سے پکارا گیا ہے، یعنی وہ خدا کے دوست ہیں اور اس کے چاہنے والوں کے گروہ میں داخل ہیں۔ چنانچہ سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی یعنی دوست ہے، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ آل عمران میں کہا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ولی اور دوست ہے۔ سورہ جاسیہ میں متقین کہا واللہ ولی المتقین، اللہ متقی انسانوں کا ولی ہے۔ سورہ اعراف میں صالحین کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالح انسانوں کا دوست ہے۔ سورہ جمعہ میں اس گروہ کے لیے ایک آزمائش بتلائی جس میں پڑھ کر معلوم ہو جائے گا کہ کون اولیاء اللہ میں سے ہے اور کون اولیاء شیطان میں سے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے ولی اور دوست ہو، تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہوگے تو ضرور ایسا ہی کریں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں جان دینے اور زندگی اور اس کی لذتوں سے دستبردار ہو جانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا کی اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دی۔ پر جو جھوٹے ہیں اور اللہ کی ولایت سے محروم، وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لگا دی۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ اللہ اور اس کی صداقت کی دوستی کا جھوٹا دم بھرنے والے کبھی بھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے جو انہیں موت کے تصور سے ڈراتے ہیں اور زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھے ہوئے ہیں۔ موت کی تمنا سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت کو پکارے اور اس کے لیے التجا کرے۔ اللہ کا مقصود اس سے یہ تھا کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لیے ایک کسوٹی دے دی۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی اس کے لیے اور اس کے کلمہ حق کے لیے ایسے کاموں میں پڑو جن میں جان دینے، اپنا خون بہانے، اپنے جسم کو طرح طرح کی مہلک مشقتوں میں ڈالنے اور زندگی کے عیش و نشاط سے محروم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر خود ہی فیصلہ کیا کہ یہ کام اولیاء اللہ کا ہے۔ اولیاء شیطان کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موت کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں اور زندگی کے عشق میں پاگل ہو گئے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان سے کہہ دو کہ اے نفس پرستوں، جس موت سے کہ تم اس قدر بھاگتے ہو وہ کچھ تمہیں چھوڑ نہ دے گی، ایک دن ضرور ہی آئے گی، پھر تم اسی خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ یونس میں ان کی ایک بہت بڑی علامت یہ بتلائی کہ ان کے لیے خوف و غم نہ تو دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ پر نہ تو کسی طرح کا ڈر اور خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پر سچی روحوں کی طرح ایمان لائے اور اپنے اعمال میں اس کا خوف پیدا کیا، پس ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے کلمات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ انعام میں ان ارباب حق کا ذکر کیا جن کے دلوں کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جو ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جن کے دل فشار کفر و ضلالت سے اس قدر تنگ ہو گئے ہیں کہ اب ان کا انشراح روحانی ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا۔ اس کے بعد اول ذکر جماعت کے لیے بشارت دی۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے امن و سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک عملوں کے صلے میں وہی ان کا ولی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ان مومنین کاملین کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے پہلے مقام عبودیت و اعتراف و ربوبیت حاصل کیا، پھر مقام استقامت و ثبات عمل و ایمان تک مرتفع ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کی نسبت فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی ایسے صاحبان استقامت و کاملین پر نزول ملائکہ ہوتا ہے جو تمانیت، سکنیت اور بے خوفی اور بے عملی کا مقام ان پر طاری کر دیتے ہیں۔ جس نعمت جنت کا وعدہ کیا ہے اس کی انہیں بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں اس حیات بہشتی میں ہر طرح کا اختیار اور حکم بخش دیا گیا ہے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے مہیا کرتا ہے، اور جو نعمت اللہ سے مانگو گے تمہیں عطا ہوگی۔
یہ مقام تمہیں خدائے غفور الرحیم کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور اعمال صالح اختیار کرے، نیز کہے کہ میں مسلم ہوں۔